صاحب صاحب کا بہت اچھے انداز میں اپنے تجربات سے ملت کے نوجوانوں کو نواز رہے تھے. میں جانتا ہوں کہ بعض حائل جو ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہوئے، اس لیے میں حائل نہیں ہونا چاہتا، اور میں دعویٰ حق ولی امر المسلمین حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کے نمائندہ اور اس ملت کے وارث اور شہیدوں کے خون کے وارث، علماء کی مسجد کے وارث اور قیادتوں کے وارث، حسینی کاروان کے میر کاروان اور پرچم ابوالفضل عباس کے علمبردار حضرت علامہ سید ساجد علی ندوی کو کہ تشریف لائیں اور اپنے عاشقان حکمت بھرے کلمات سے نوازیں. ایسا ہے آپ کے ماننے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو شہر ہیں، جو بڑی تسیلیں ہیں، زمینیں ہیں، ان سے آگے چلے گا اور آپ کا تابع دار ہوگا. آپ جو قاضی صاحب نے الفاظ کیے بیان کیے ہیں، ہم ان کو داد دیتے ہیں. جو حاجی صاحب نے الفاظ بیان کیے ہیں، ہم ان کو داد دیتے ہیں. لیکن ہم نے بیان کرنا چاہیے، گلے ملو درود پڑھ کر حسد کی دیوار کو گرا دو. گلے ملو درود پڑھ کر حسد کی دیوار کو گرا دو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کھا رہے. لبوں پہ غیبت، لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان کا سجدہ. لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان کا سجدہ. جسے بلا رہے ہو وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل الطیبین وصحبہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من بعد. عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس پروگرام میں، اس ریجنل تنظیمی پروگرام میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی اور تنظیمی سے تعبیرات ہوئی. ماسٹر صاحب نے مولانا نظر عباس علوی کا تشکر ادا نہیں کیا، میں ان کی نیابت میں ان کا تشکر ادا کرتا ہوں. منعقد کر پائیں گے. اور دیکھیے، تاثر یہ پیدا ہو رہا تھا کہ شاید کوئی
چیز ختم ہو گئی تھی اور دوبارہ شروع ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حکمت عملی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، انداز عمل میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ شاید کوئی نئی چیز ہو رہی ہے یا نیا اقدام ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہی تسلسل ہے جو پہلے تھا۔ انداز عمل میں تبدیلیاں ہوتی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 25 سال کی خاموشی بھی رہی۔ آپ نے دیکھا کہ واقعہ کربلا کے بعد زین العابدین کی حکمت عملی بھی رہی، اور آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا ایک انداز عمل بھی سامنے آیا۔ یہ ایک ہی حکمت عملی ہے جس کے مختلف انداز ہیں، تبدیلی کوئی نہیں ہوئی۔ حکمت عملی اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کے انداز میں، اس کے طریقہ کار میں تبدیلی آتی رہی، ورنہ تبدیلی نہیں ہے۔ راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، تشیع کی رفتار کو، تشیع کے تحرک کو، تشیع کی پیش رفت کو کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے راستہ بدلا، طریقہ کار بدلا۔ راستہ تو وہی تھا، ہدف بھی وہی تھا، لیکن انداز عمل بدلا، اور اس انداز عمل کے ذریعہ ہم چلتے رہے، اور اس دور میں بھی اتنی کامیابیاں تشیع کو نصیب ہوئی کہ شاید اس دور میں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، اس سے بڑھ کر وہ کامیابیاں تھیں جو اس دور کے اندر نصیب ہوئی۔ دشمن نے پابندی لگائی، اور حق تھا کہ وہ پابندی لگاتا، اس لیے کہ ہم وہاں پہنچ چکے تھے جہاں پہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلوں میں ہمارا حصہ ہو گیا۔ میں کہتا کہا 2-3 دفعہ یہ تاریخی واقعہ ہے جو میں نے کئی جگہ دہرایا کہ ایک اہم فیصلہ ہونا تھا پاکستان کے بارے میں۔ ایک وزیر اعظم نے میٹنگ بلائی جس میں مرحوم نواب اکبر بھٹی، سردار عطا اللہ مینگل، مرحوم اجمل خٹک، فضا جنیجو، مرحوم جنیجو کی بیٹی، اور میں اس کے اندر تھا۔ یہ 5-6 افراد تھے جنہوں نے وہ تقدیر ساز فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوا، اور پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی۔ یہ بات دشمنوں کو پسند نہیں آئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امتیاز ہمیں حاصل ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں تک امام پوش، ابا پوش علماء کرام کو پہنچایا۔ میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہتا ہے تو اس قسم کے کام کرے، اگر کسی میں ہمت ہے تو ایسے کام کرے۔ اب بھی اسمبلیوں کے اندر ہماری نمائندگی موجود ہے، اس لیے ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ ہم نے طریقہ کار بدلا، اور بدل کے ہم نے عوام کے ساتھ رابطے کو بڑھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوامی رابطوں کا اثر تھا، علماء کے خدمت میں حاضری کا اثر تھا کہ 5 دن کے نوٹس پر بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی پوسٹر کے، تاریخ تشیع کی سب سے بڑی علماء کانفرنس منعقد کی۔ تاریخ تشیع کی سب سے بڑی علماء کانفرنس صرف رابطوں سے، اور تاریخ پاکستان کی سب سے بڑی علماء کی ریلی، یہ بھی امتیاز ہمیں حاصل ہوا۔ عین وسط اور قلب اسلام آباد میں ہم نے وہ ریلی نکالی، اور یہ آج تک کسی مسلک کو اس قسم کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور سمجھ لو علماء کانفرنس معمولی بات نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت سے سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔
بہت سے سوالوں کے جوابات موجود ہیں اس علماء کانفرنس کے اندر اور علماء ریلی کے اندر، آپ کے لیے بھی، شیعہ عوام کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی۔ ہم نے ابھی سلسلہ شروع کیا اور ہم اسی انداز میں پہلے سے بھی چل رہے ہیں، ایسے ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے ہمارا پیغام بڑے اچھے انداز میں پہنچتا ہے۔ اسلام آباد کو ہم نے علماء کانفرنس کے ذریعہ پیغام پہنچایا اور پہنچ گیا کہ تشیع کی نمائندہ شخصیات، تشیع کے وہ علماء جن کے پیچھے لاکھوں اور کروڑوں عوام جن کے پیچھے، وہ اسلام آباد میں جمع ہو کر اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ پہنچا موقف اسلام آباد تک، اور اس پر نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے اور اس کو یہ قیادت پیش کیا، اور سن 64 کے اندر سید محمد دہلوی نے بہت سے علماء کو، کثیر تعداد میں علماء کو جمع کر کے وہاں نظریہ قیادت پیش کیا، اور پہلے قائد ملت جعفریہ کا ٹائٹل اور خطاب علامہ سید محمد دہلوی کو ملا، اور یہ تسلسل سے چل رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر سن 89 میں اس نظریہ قیادت کا اتصال ہوا نظریہ ولایت فقیہ کے ساتھ۔ انقلاب اسلامی جب معرض وجود میں آیا اور اس کی تحریک چلی، اور اس وقت سے یہ نظریہ قیادت ولایت فقیہ کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی میں پاکستان کے اندر موجود ہے، جاری ہے، اور جہاں تشیع کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے، اس نے کی ہے اس ملی پلیٹ فارم کے ذریعہ، جسے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، تحریک جعفریہ، اسلامی تحریک، شیعہ علماء کونسل، ٹائٹل حالات کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے، جیسے آپ امامیہ بھی ہے، اثنا عشریہ بھی ہے، شیعہ بھی ہیں، جعفریہ بھی ہیں، یہ کلمات مختلف ہیں، مفہوم اور مقصد ایک ہے، اسی انداز میں، اور اس نے مختلف میدانوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تشیع کے حقوق کے حوالے سے کامیابیاں حاصل کی، میں اب گنوانا نہیں چاہتا، کوئی پہلو اس کا چھوڑا نہیں، اور کسی پہلو پہ ہم پیچھے ہٹے نہیں، کسی پہلو میں کمزوری نہیں آئی۔ اگر 10 سال سزا ہے آج تکفیر کا نعرہ لگانے کی اور فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکانے کی، تو یہ بھی ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ایسی خاموشی سے یہ ترمیم ہوئی، بنایا انہوں نے بھی اینٹی فرقہ واریت بل، اینٹی سیکٹیرینزم بل انہوں نے بنایا، اور میں نے بھی تیار کیا تھا ضد فرقہ واریت بل، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اور یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، میں نے 2 بل تیار کیے تھے، ایک اینٹی فرقہ واریت بل، ضد فرقہ واریت بل تیار کیا اور بھیجا حکمرانوں کو، اس وقت کے حکمرانوں کو، اور اسی کے نتیجے میں آنن فانن اسمبلی کے اندر ترمیم ہوئی، جس کی تکفیر کی سزا 10 سال ہے، 295C کی دفعہ 295A، اور میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں، بھائی صدر کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں، جہاں آپ کے خلاف اس قسم کی کوئی بات ہو، جہاں توہین ہو تشیع کی، تکفیر ہو تشیع کی، وہاں 295A کے تحت مقدمہ درج کرائے، وہ ناقابل ضمانت ہے۔ اور ایک اور بل تھا، ابھی تذکرہ ہو گیا تو بہت سی باتیں ہیں، اب یہ اتنی تعداد میں ہیں یہ اقدامات کی جن کو گنوانا مشکل۔ ایک اور بل تھا، توہین صحابہ بل، جس میں ان کا دعویٰ تھا کہ صحابہ کی توہین پر سزائے موت ہونی چاہیے، اور اب تک وہ کہتے رہے، جو مارا گیا وہاں خیرپور میں، اس نے کہا تھا کہ میں اس کے گھر آنے کے لیے تیار ہوں۔ جن کا اب حشر جو ہم نے کیا ہے وہ مولانا نے بتایا، میں مزید آپ کو بتاؤں گا۔
کہ ان کے گھر پہ آنے کے لیے تیار ہوں، وہ کم از کم 7 سال مان لیں توہین صحابہ کی سزا۔ میں نے کہا میں 7 سیکنڈ بھی اضافہ کرنا کا قائل نہیں، اور اب تک اس پر قائم ہوں۔ وحدت و اتحاد کی محفلوں میں بانیوں کا کردار ادا کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کو جن پر کروڑوں روپیہ صرف ہوا، جن کو ہمارے خلاف اس ملک کے اندر اٹھایا گیا تاکہ تشیع کی عظمت کو کم کیا جائے، وہ گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہیں، اور تشیع اپنی عظمت کے ساتھ دینی جماعتوں کے مین سٹریم۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ملک جس کے اندر شیعوں کو بوری، میں نام نہیں لیتا، چھوٹے فرقوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، آج ہمارا مین کردار ہے اس ملک کے اندر۔ پابندیاں ایک طرف رہیں، ہم مین سٹریم کے اندر موجود ہیں۔ یہ امتیاز دیا ہے اللہ نے ہمیں، اور یہ عنایت خاص ہے امام زمانت جل اللہ فرجہ الشریف۔ عوام تک شاید ہماری آواز پہنچنے میں کمی ہے۔ میں تو مسلسل سفر میں ہوں، مسلسل تمام صوبوں میں چل رہا ہوں، اور عوام سے مربوط رابطے بھی ہوں، لیکن تشیع بہت بڑی تعداد میں ہے۔ تنظیمی ساتھیوں کی اب بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس موقف کو، ان باتوں کو، ان ہدایات کو، ان رہنمائیوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک اور بل تھا جس کی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ توہین صحابہ بل۔ اب میں مناظرہ تو نہیں پڑھتا، میں نے کہا تھا بے وقوف ہو، توہین صحابہ بل مت لاؤ، بہت سے گڑے مردے اکھاڑنے پڑیں گے۔ مت لاؤ یہ بل توہین صحابہ کا، بہت سے حقائق منظر عام پہ آئیں گے۔ تم کہتے ہو صحابی کی توہین کی سزائے موت؟ صحابی جو خادم رسول ہے، رسول کا وفادار ساتھی ہے، اچھا ساتھی ہے، رسول کا کفش بردار ہے، اس کی توہین پر سزائے موت تو جو نفس رسول ہے اس کی رکو اس کی صرف توہین نہ کی جائے بلکہ اس کے مقابلے میں تلوار اٹھائی جائے۔ بتاؤ ان کے لیے کتنی مرتبہ سزائے موت تجویز کرو گے؟ لیکن میں مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور پھر آپ نے دیکھا، ہم نے اس کا حشر کیا آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر اعلیٰ نے 14 سال کی کوئی تجویز اور اس پہ دستخط وغیرہ کی مہم چلائی۔ ہمارے ایک بیان سے وزیر اعلیٰ بھی بھاگا اس جگہ سے، اور وہ 1400 سال کا قصہ ہی ختم ہوا۔ ممکن نہیں ہے، 14 سال کا 14 سیکنڈ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سن لو، میں نے ایک بل خود تیار کیا تھا، وہ بھی تیار کیا میں نے، اب بھی پڑھا ہے ریکارڈ میں۔ میں بات ریکارڈ کی کرتا ہوں، ریکارڈ سے ہٹ کر نہیں۔ اس بل دوسرا وہ بل تیار کیا تھا، یہ دوسرا بل میں نے تیار کیا، دونوں بھیجے۔ ایک نصیر نقوی مرحوم ہوتے تھے، ڈرافٹ مین تھے وزارت قانون میں، جو بل تیار کرتے ہیں، اس کے پاس بھیجا۔ کہا کی غلطی بھی اس سے نہیں نکلی، میں قانونی زبان کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے دوسرا بل تیار کیا، توہین صحابہ بل۔ میں نے بل تیار کیا تھا توہین مصطفیٰ بل۔ اگر پیغمبر کی صحابی کے لیے کی توہین پر سزائے موت ہے تو پیغمبر کے پالنے والے کی توہین کے لیے سزائے موت کتنی مطلوب ہے؟ مسئلہ یہ نمونے ہیں، مشت نمونہ از خروارے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے معاملات ہیں جو کہاں تھے اور کہاں پہنچے۔ جہاں تک تشیع کے حقوق کا تعلق ہے، ہم نے 1 انچ بھی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور یہ بل سازی کا راستہ ہم نے ایسے بند کیا کہ گزشتہ اسمبلی جو گن پوائنٹ پر قائم تھی، جس کے اوپر
फौज बैठी हुई थी, उसको जुर्रत नहीं हुई कि कोई बिल दोबारा पेश किया जाए। हमने असेंबली की वो खिड़कियां और दरवाजे ही बंद करा दिए हैं जहां से कोई साजिश का पुर्जा तशय्यो के खिलाफ फेंका जा सकता है। खत्म हुई बात तशय्यो के खिलाफ बड़ी साजिश आजादारी सैयद शुहदा के हवाले से। बहुत से लोग जाते होंगे सेवन शरीफ में, बंद की थी वहां से आजादारी, बंद कर दी थी उन्होंने गुज़श्ता चंद साल पहले, आजादारी बंद की थी। मैं खुद दरबार के अंदर दाखिल हुआ, मातमदारी शुरू की। पता नहीं मातमदार कहाँ मौजूद थे, जम्मे गफीर मातमदारों का वहां मौजूद हुआ। हमने एक तारीख रख के कन्वेंशन किया आजादारों का और मातमदारों का, और फिर वजीर आला को मुआफी मांगना पड़ी और इंतजामिया पर वो दबाव उसने बढ़ाया कि ये मुसीबत मेरे गले में आपने क्यों डाल दी है। और फिर आजादारी सैयद शुहदा की आजादी पर सेवन शरीफ के अंदर हमने मोरे तस्दीक सब्त कर दी है, मोरे दवाम सब्त कर दी है। अब कोई वहां छेड़ नहीं सकेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं कि मैं जानता हूं, मुझे पता है, संगीनों के साए में आजादारी और कर्फ्यू के आलम में आजादारी कबूल नहीं है। चलती है ना। चल रहा हूं और मेरा हदफ वहां है जहां इस मुल्क के अंदर हुसैन हुसैन कहने के लिए किसी परमिट और लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। और ये हमसे अगर न हो सका तो आने वाली नस्लें इसको करेंगी। ये जद्दोजहद है जो मोमिन की जिम्मेदारी है कि इसको जारी रखें और ये धोखा न दें हमें। अलबत्ता मैं समझता हूं, मैं जानता हूं वो हिकमत अमली जो हमने इख्तियार की है, तशय्यो की जान और माल के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया हमने, तशय्यो की हैसियत और अजमत को कम करने का हमने तहफ़्फ़ुज़ हो किया कि तशय्यो की अजमत बरकरार और बालातर है और जिन पर पैसा सर्फ किया था वो गंदी नाली के कीड़ों की तरह वही नालियों के अंदर मौजूद हैं। और जानते हो, मैं तशरीह कर चुका कि गंदी नाली का कीड़ा जब नाली के अंदर रहे तो जिंदा रहता है, नाली से उठाकर उसको दूध की बोतल में फेंको तो मर जाता है। इससे गुरेज करें। मैं समझता हूं कि हम में भी कुछ लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इस किस्म के अंदाज हो उनका कि वो नेकी की बात न सुन सकें, अच्छाई की बात न सुन सकें, सही तशय्यो के सही चेहरे को रोशन करने की बात न सुन सके। मेरी जिम्मेदारी है तशय्यो के चेहरे को वाज़ेह करना। तशय्यो में इन्हिराफ की कोई गुंजाइश नहीं। जब मैं उनको जलील और रुसवा कर चुका जिन्होंने तशय्यो के खिलाफ आवाज उठाई, जो तशय्यो में इन्हिराफ कर रहे हैं वो बचे इस बात से कि मैं उनके खिलाफ इक़दाम करूं। मेरी जिंदगी का एक हिस्सा गुजरा है तशय्यो के चेहरे को रोशन करते हुए, रोशन चेहरा पेश करते हुए। आज सुन्नियों में से कोई मकतब फिक्र आप पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकता। वो गिरोह है, चंद गिरोह जो पालतू गिरोह है, उनके अलावा अहले तसन्नुन में से कोई नहीं करेगा। ऐसे इकदाम मत करो, प्यार से कह रहा हूं, कूला लहू। मैं जहां आता हूं मुझे याद आती है कि मूसा और ऊन जाओ फिरौन के पास, बहुत बड़ा सरकश है लेकिन उससे नरमी से बात करना। लेकिन नरमी से बात कब तक? ले सब्र हुदूद, एक हद होती है। मैं रोक रहा हूं इस बात से कि तशय्यो के प्लेटफार्म से, आजादारी सैयद शुहदा के प्लेटफार्म से तशय्यो के चेहरे को मस्ख करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं कह चुका, तशय्यो और नुसैरियत में फर्क करो। नुसैरियत का तशय्यो से कोई ताल्लुक नहीं है। नुसैरियत गुमराही है, तशय्यो हक है। गुलूब से परहेज करो, नुसैरियत से परहेज करो। ऐसी बातें तशय्यो पर मत थोपो जो तशय्यो ने नहीं कही या तशय्यो के शायान शान नहीं है।
اور پھر تشیع کے جو مسلمہ عقائد اور مسلمہ افکار ہیں ان سے گریز بھی نہیں ہو سکتا۔ مرجعیت کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں میں ان کو وارننگ دیتا ہوں، وارننگ میری ذمہ داری ہے۔ میں اس قوم کا منتخب قائد ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں اپنے اختیارات تمہیں بتا رہا ہوں۔ خفیہ رائے شماری سے منتخب ہوا ہوں، وہ نظام سسٹم جو شہید عارف حسینی نے دیا تھا اس کے تحت منتخب ہوا ہوں۔ بہتر سے بہتر نظام، بہتر سے بہتر دستور، بہتر سے بہتر تنظیم نے مجھے منتخب کیا اور تا حیات منتخب کیا۔ قوم کی طرف سے اختیار حاصل ہے مجھے کہ میں تشیع کی حقوق کی جہاں جدوجہد کر رہا ہوں اور جہاں اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو پاؤں تلے روند رہا ہوں، باہر سے آنے والی سازشوں کو، وہاں داخلی سازشوں کی بھی روندنا میری ذمہ داری ہے۔ تشیع کا روشن چہرہ، تشیع کا واضح چہرہ، تشیع کے واضح حقائق، ان کی حفاظت کرنا میری اولین ذمہ داری ہے۔ میری جان قربان ہے تشیع کے حقائق کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں رک جائیں وہ لوگ رک جائیں اور ان کو پیغام پہنچاؤ، وارننگ ہے اس بات کی۔ اور پھر میں نمائندہ ولی فقیہ ہوں، مجھے ولایت فقیہ کا اختیار حاصل ہے کہ میں اس چیز کو روکوں، انحراف کو۔ مجھے امر بالمعروف کا تیسرا درجہ، پہلا درجہ ہے نیکی کو دل سے نیکی سمجھنا، برائی کو برائی جاننا، یہ نیکی ہے یہ برائی ہے۔ پھر زبان، دوسرا درجہ ہے زبان سے نیکی اور کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا۔ تیسرا درجہ ہے قوت اور طاقت کے ساتھ نیکی کو قائم کرنا اور برائی کو روکنا۔ مرجعیت کے خلاف حقائق، سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے ان باتوں کو، علماء کرام بھی اور آپ بھی، حقائق تشیع کے خلاف سنتے رہتے ہو نا۔ ابھی میں اس میں مزید اضافہ نہیں کرتا کہ دین کے دو حصے ہیں، اصول دین اور فروع دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ امامت نبوت کی جگہ نہیں لے سکتی، امامت ہے، نبوت کی جگہ نہیں لے سکتی، نبوت ہے، توحید کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس لیے بچوں کو تعلیم دی گئی تھی جدا جدا کر کے۔ آج اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے یا ان باتوں کو مکس کرتا ہے یا عظمت خداوندی کے حق میں گستاخی کرتا ہے یا آل محمد کی شان اور عظمت میں کوئی انحراف کرتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل قابل قبول نہیں۔ یہ تشیع کے حقائق ہیں۔ اور پھر تشیع، فکر تشیع اور فقہ تشیع اور نظریہ تشیع کے اندر مرجعیت ایک نظریہ ہے جس پر تشیع کاربند ہے، جس کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو جیسے کہ پیغمبر گرامی قدر نے رہنمائی کی تھی ملت کی کہ پیغمبر کے بعد ان کا رہنما اور امام کون ہوگا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ غیبت کبریٰ کے بعد تم بتاؤ کہ تمہاری رہنمائی کون کرے گا؟ امام نے کن کے سپرد کیا تم کو؟ جاہلوں کے سپرد کیا۔ اور ان لوگوں کو جن کو اجتہاد کا معنی نہیں آتا، ان کو اجتہاد کے مسائل میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ واضح کہہ رہا ہوں، اور یہ تیسرے درجے کا جو مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت جو قدرت اور طاقت حاصل ہے، اس کے تحت بھی میں روک سکتا ہوں۔ لیکن پھر میں نرمی سے کہہ رہا ہوں کہ حالات ٹھیک ہو جانے چاہیے۔ حقائق تشیع کے خلاف اور نظریہ تشیع کے اندر آنے والے جتنے بھی مفاہیم ہیں، ان کے خلاف ہونے والی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم کوفی ہیں نہ شامی ہیں، قائد کے ہم ہی ہیں، ہم کوفی ہیں نہ شامی ہیں۔ قائد کے ہم ہی ابھی ہیں۔ جو تنظیمی اجلاس ہوا، 3 روزہ تنظیمی اجلاس، اور صرف تنظیمی حوالے سے بحث ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ حضرات آپ کے سامنے جو تقریر کر چکے عہدیدار بنے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ تنظیمی عمل کو آگے بڑھائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ تنظیمی عمل کے آگے بڑھانے میں آپ ساتھ دیں، عوام کو تنظیم کے اندر پروئیں،
تنظیم کے ساتھ وابستگی تشیع کے ساتھ وابستگی ہے، اور تشیع کے حقوق کی اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں کہ تشیع کی عظمت میں اور اضافہ ہو، تشیع کی حیثیت، تشیع کی عظمت محفوظ رہے، تشیع کے حقوق محفوظ رہیں اور تشیع کے خلاف ہونے والی سازشیں ناکام بنائی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کے ساتھ وابستگی، اس کی مدد کرنا، تعاون کرنا، سرپرستی کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اور جو سازشیں ہیں اس کا بھی ہم اس کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹے سے چھوٹے فرض سے لے کر صدر تک تمام مسائل وہاں تک پہنچائے ہیں۔ پارہ چنار کی بات کر رہے ہیں، پارہ چنار کے راستے کھلوانے میں ہمارا کردار ہے۔ کروڑوں کی مقدار میں ہم مدد وہاں آپ کے تعاون سے پہنچا چکے ہیں۔ اور اسی طریقے پہ کون سی جگہ ہے پاکستان میں، کون سا مسئلہ ہے، کس شخص اور فرد کا مسئلہ ہے جو ہم تک پہنچا ہو اور ہم نے اس میں کوئی رول اور کردار ادا نہ کیا ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں تنظیم کی یہ ذمہ داری ہے، تنظیم کو مضبوط کرنا، اور جس انداز میں آپ جس شوق اور محبت سے آئے ہیں قابل قدر ہے اور قابل تحسین ہے۔ اسی شوق اور جذبے کو برقرار رکھیے، تنظیم کو مضبوط کیجیے۔ دنیا آپ کے سامنے بہت سے، میں ابھی وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی تنظیمیں ہیں اسی ہمارے اسلامی ممالک کے اندر جن کے کارکنوں کی وابستگی ان کے ساتھ بہت مضبوط اور طاقتور اور توانا ہے، اور انہی کی وابستگی کے نتیجے میں ان ملکوں کے اندر انقلابات رونما ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کریہ دجیل جس پر بمباری کی تھی صدام نے، ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا سوائے ایک جوان کے، اور وہ بھی ایک تنظیم سے وابستہ تھا۔ اب وہ اتنا کسی لشکروں سے نہیں ڈرتا تھا جتنا اس جوان سے ڈرتا تھا، جس کے سارے خاندان اٹھا کر ہیلی کاپٹر پر اٹھا کر انہوں نے پھینک دیے دریا کے اندر، اس کے باوجود بھی اس کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی کانٹا چبھتا ہے تو بعض لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے اندازہ لگائیے اور اس قسم کی وابستگی پیدا کیجیے۔ بہر اللہ ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، بہر اللہ شر شیطان شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، بہر اللہ فرما، دشمنوں کے عزائم ناکام مرا، دلوں میں جو حاجات ہیں تعلیم بذات صدور ہے پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ صوبائی صدر اور ڈویژنل ذمہ دار حضرات اور منتظمین سب کی طاقتوں اور توانائیوں میں استحکام عنایت فرما اور اجر خیر عنایت فرما۔ پڑھائیں گے مولانا ناجم الحسن صاحب۔